سوال حساس ہے، اس وجہ سے بہتر ہے کہ اسی مجلس میں اس کا جواب دے دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان کا اسلامی اسٹیٹس کیا ہے، اور وہاں کی صورتحال کے لحاظ سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے یا اسلامی نظام چلتا ہے؟ میں اس سے پہلے کئی بار اس بات کی صراحت کر چکا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے نظام حکومت میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ دونوں جگہوں پر جمہوری نظام چلتا ہے، لیکن جہاں تک اسلامی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، پاکستان جب ہندوستان سے تقسیم ہو کر کے الگ ہوا تھا تو اس کا جن لوگوں نے تقسیم کیا تھا ان کا بنیادی مقصد دنیا داری تھا، اپنے لیے عہدوں و منصب کو قائم کرنا تھا۔ اسلامی بنیادوں پر ملک الگ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسی وجہ سے ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی کہ ہم ہندوستان ہی میں رہنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر ہم کو وفات ملنی ہے، یہیں پر مرنا ہے۔ تو ہندوستان اب بھی ہمارے لیے دوسرے بہت سارے ممالک سے محفوظ ترین ملک ہے۔ جہاں تک پاکستان کے اسلامی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے تو میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ وہاں پر قتل و خیرزی کی جاتی ہے۔ خوارج کا ذہن رکھنے والے ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور آئے دن بچوں کا، خواتین کا، بڑوں کا قتل کرنا، علماء کا قتل کرنا، اس انداز کی حرکتیں وہاں کی جاتی رہتی ہیں جو خوارج کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی وہاں پر خوارج نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کر رکھا ہے جو بہت خطرناک ہے، جو مسجدوں کو اور مدرسوں کو ڈھال بنا کر کے اپنے مطالبات اور اپنے لیے مختلف انداز کے مطالبات کی تکمیل کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ یہ مسجدیں اور مدرسے رب کائنات کا گھر اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ اور مرکز ہیں۔ ان کو سیاست کے لیے یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا یہ خوارج کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بعض لوگ جذبات میں پاکستان کے واہواہی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے لیے مفید ہے۔ ہم تاریخ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کو وہاں قتل کیا گیا ہے، مسجدوں کو، مدرسوں کو وہاں ڈھال بنایا گیا ہے، لہذا یہ پالیسی کبھی بھی اسلامی پالیسی نہیں ہو سکتی، یہ خوارج کی پالیسی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ رکھے۔